لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 12 حدیث نمبر 19 باب من الدین الفرار من الفتن۔ باب نمبر 12 اس سلسلہ میں امام بخاری نے قائم کیا کہ دین میں سے ہے الفرار من الفتن، فتنوں سے فرار اختیار کرنا، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ گزشتہ ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرتے آ رہے ہیں کہ اعمال یہ ایمان میں سے ہیں۔ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ اعمال جن کو اپنایا جائے، جن پر عمل کیا جائے، اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جن کو ترک کیا جائے، جن سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو گزشتہ ابواب میں ان اعمال کا تذکرہ تھا جن کو اپنانا چاہیے اور وہ ایمان میں شامل ہیں۔ اب ان اعمال کا تذکرہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جن اعمال سے، جن کاموں سے بچنا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو واضح ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو عمل ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے، اپنانے کی تلقین کی گئی ہے، تو ان کو اپنانا لازمی ہے، اور جن کاموں سے بچنا، دور رہنا لازمی ہے، ان سے اجتناب لازمی ہے۔ گویا کہ ایمان کے اندر دونوں قسم کے اعمال شامل ہیں، کرنے والے اعمال بھی اور جن اعمال سے بچنا لازمی ہے، ان سے بچنا بھی۔ اسی طرح اس میں ایک امام صاحب اور چیز بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کے اندر ایمان اور اسلام کی بات کی تھی، اس جگہ من الدین، دین کی بات کی ہے۔ یہاں باب یہ نہیں قائم کیا کہ باب من الاسلام یا من الایمان الفرار من الفتن، یہ نہیں، بلکہ کہا کہ باب من الدین الفرار من الفتن۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان، اسلام اور دین یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، یہ الگ نہیں۔ جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان، اسلام اور دین یہ آپس کے اندر ہم معنی ہیں۔ تو جس طرح اسلام اور ایمان ان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی کمی بیشی ہے، اور یہ کمی بیشی ہوگی اعمال کی وجہ سے۔ حدیث امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ بن مسلمہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی ثعثہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال۔ عبداللہ بن مسلمہ یہ امام بخاری کے شیخ، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، یہ بیان کرتے ہیں عن مالک، امام مالک سے، جو امام دار الہجرہ کے نام سے معروف ہے، مالک بن انس رحمہ اللہ، عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ثعثہ عن ابیہ، اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ کا باپ عبداللہ بن عبد الرحمن، وہ ان کا باپ مراد ہے۔ عن ابی سعید الخدری، وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابی رسول ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنیت کے ساتھ ہی زیادہ معروف ہیں، نام ان کا سعد ہے، زیادہ مشہور روایت کے مطابق سعد ان کا نام، بعض نے سنان بھی کہا ہے۔ تو سعد بن مالک بن سنان اور خدرہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے الخدری کے ساتھ معروف ہیں۔ بہت زیادہ روایات ان سے منقول ہیں، تقریباً یہ 1117 روایات ان سے مروی ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اندر 86 روایات ہیں، اور اکیلے امام بخاری رحمہ اللہ 16 روایات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں۔ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں۔ ایک مسلمان کا عمدہ ترین، اس کو مفید فائدہ دینے والا بہترین مال وہ بکریاں ہوں۔ یتبع بہا شعف الجبال، تلاش کرے ان بکریوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں تلاش کرے کہ وہاں بکریوں کو چرا کر اپنی زندگی بسر کرے۔ وہ مواقع القطر، اور بارش ہونے کی جگہیں یعنی وادیاں، ان کو تلاش کرے کہ جہاں اپنی بکریوں کو چرا کر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یہ بکریوں کو پہاڑوں پر یا وادیوں میں رکھ کر اپنی زندگی بسر کیوں کرے گا؟ آبادی سے اور باقی ماحول سے الگ کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ یفر بدینہ من الفتن، بھاگے گا وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے وہ آبادیوں کو، معاشرت کو چھوڑ کر الگ کہیں وادیوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر تنہائی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ یفر بدینہ، بے دین کے اندر باسببیہ، اب دین کے سبب یا دین کی وجہ سے وہ بھاگے گا، دین اس کو آمادہ کرے گا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر الگ ہو، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس کے اندر آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ ہے کہ فتنوں سے فرار اختیار کرنا۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ذکر الہی یا اطاعت الہی کا ترک لازم آئے یا اس کے اندر غفلت آئے، اللہ کی اطاعت پر عمل کرنے سے جو مانع ہو، رکاوٹ پیدا کرے، وہ تمام کے تمام فتنے ہیں۔ تو فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دجالی فتنوں کے دور میں پہلی بات یہ کہ ان کا مقابلہ کرے، مقابلہ علم سے، عمل سے، اخلاقی ہمت سے اس کا مقابلہ کرے۔ علم سے مقابلہ کہ جب فتنوں کا دور ہے، بے دینی عام ہے اور دنیا کی حرص اور حوث انتہا درجے کی ہے، تو ایسے دور کے اندر دین کی تعلیم کو حاصل کرنا، اس کے آگے نشر و اشاعت کرنا، خود اور اپنی اولاد کو اس طرف لگانا تاکہ ان کو علم کا، دین کا علم ہو، اور اس علم کی روشنی کے اندر ان فتنوں سے اور دنیاوی دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ دوسرا عمل، فتنوں کے دور میں دین پر استقامت اختیار کرنا، دینی کام اگرچہ ان پر عمل کرنا بڑا دشوار ہو، جب تمام معاشرہ ہی خواہشات کی رو کے اندر بہہ رہا ہو، ایسے دور کے اندر چند ایک افراد کا استقامت اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسے دور کے اندر بھی وہ عملی طور پر دین حنیف پر عمل کر کے دکھلائے اور لوگوں کو ثابت کرے کہ کامیابی اسی کے اندر ہے۔ آج کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں، دین پر کار بند رہنا، دین پر عمل کرنا اپنے آپ کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اپنا لباس، اپنی حجامت، اپنا کاروبار، اپنا گھر کا ماحول دینی رکھنا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بہت بڑے بڑے دیندار وہ بھی اس راہ کے اندر بہہ جاتے ہیں، سر یہ ایک بہانہ بنا کر کہ بھی حالات ہی ایسے ہیں، اب ہم کیا کریں، بس ایک جملہ حالات ہی ایسے ہیں کہہ کر اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک لیتے ہیں۔ حالانکہ استقامت دکھلانے والے وہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی شادیاں، ان کی غمیاں، ان کے کاروبار، لین دین، معاملات تمام اسلامی تعلیمات کے مطابق آج بھی ہیں، اور عمل کر کے وہ لوگوں کے لیے ایک اسوہ نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بھی فلاں آدمی نے اپنے بچی کی شادی کی، نہ کوئی اخراجات، نہ کوئی لمبے چوڑے، اس کے اندر ہماری طرح اخراجات بھی لاکھوں کروڑوں کے کیے اور ہارے کا منہ بھی بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے میری مرضی کے مطابق نہیں۔ اور تو اور فوت ہونے پر جو ہمارے ہاں رسم و رواج اتنے ہیں جو ان کا دین کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، اور ان رسم و رواجوں کو پورا کرنے کے لیے، صرف اپنا منہ رکھنے کے لیے انسان کنگال ہو جاتے ہیں۔ سال ہا سال ہو
ان کو قرضے اتارنے پڑتے ہیں ان کو فوتگی پر رسمیں پوری کرنے کے لیے۔ اور ایسی مثالیں خود میرے سامنے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے باپ دادے کی وفات پر رسم و رواج منہ رکھنے کے لیے کی، پھر کئی سال تک اس کا قرضہ اتارتے رہے۔ تو اس لیے دین پر عمل کر کے ایسے فتنوں کے دور کے اندر یہ بھی ثابت کرنا اور لوگوں کو بتلانا کہ دیکھو فلاں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنا آسانی میں ہے، کتنی سہولت میں ہے، اس کا ناک تو نہیں اترا، اس نے تو یہ نہ کوئی رسم کی، نہ کوئی رواج کیا، نہ کہ یہ فضولیات کی، نہ اپنی لاکھوں دولت اڑائی، اس نے شریعت کے مطابق عمل کیا ہے، تو نہ وہ معاشرے سے کٹا ہے، نہ برادری سے کٹا ہے، نہ کوئی عزت میں فرق آیا ہے۔ اسی طرح اخلاقی ہمت، اخلاقیات، یہ کہنا کہ سارے لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے رہیں گے، نا، باقی جو مرضی کرتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کو اسلامی تعلیمات پر کاربند رہنا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ معاشرے کو دیکھ کر، زمانے کی ہوا کو دیکھ کر اپنے تیور جو تبدیل کر لے، یہ طریقہ درست نہ ہوگا۔ فتنوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ایسا فتنہ جس کا فرار من دار الکفر ہوتا ہے، کفر کی سرزمین پر ہے، وہاں دین پر عمل کرنا یا تو ناممکن ہے یا انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔ دین کو بچانا، دین پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہے، تو ایسا وہ دار الکفر کو، وہ اس علاقے کو، اس زمین کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آ جائے۔ دوسرا فتنہ ہوتا ہے کہ فرار من دار الفسق، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ تمام کے لوگ نافرمان، اللہ کے باغی، رسول کے بغاوت کرنے والے، نیکی نام کی ان کا تو چیز نہیں ہے، اسلام کا لبادہ تو انہوں نے پہنا ہوا ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اعمال تمام کے تمام ایسے ہیں۔ وہاں کہ معزز شریف آدمی کو دین پر عمل کرنا، دین کا کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا یہ بہت مشکل ہے، تو وہ اس دار الفسق کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر آ جائے جہاں اہل ایمان، اچھے لوگ، سنجیدہ لوگ، اسلام ایمان پر عمل کرنے والے وہ رہتے ہوں۔ تیسری ہوتی ہے فرار من مجالس المعاصی، معصیت والے مجلسیں، معصیت والے پروگرام، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہر ایسی مجلس، ہر ایسا پروگرام جس کے اندر اسلام کی مخالفت ہو، اسلام کے خلاف کام کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثال کے اندر چیز بیان کی کہ قریب ہے کہ بہترین مسلمان کا مال بکریاں ہوں۔ بکریوں کو بہترین مال کہا اس لیے کہ جو مال کام آئے، مال وہی ہوتا ہے۔ جس مال نے کام ہی نہیں آنا تو اس کا فائدہ، سونا چاندی پڑا ہے تو اس کے کام نہیں آ رہا تو اس کا فائدہ کیا بھی؟ روپے اس کے پاس لاکھوں پڑے ہیں تو بھوک سے مر رہا ہے، تو اب روپے کیا وہ اس کو چاٹے گا؟ سونا چاندی اس کو کھا لے گا؟ جو چیز بر وقت کام آئے، اصل مال وہی ہوتا ہے۔ بہترین مال بکریوں کو قرار دیا، چونکہ بکری ایسا جانور ہے کہ اس کا پالنا، سنبھالنا، اس کی نسل کشی، اس کی نسل کا آگے بڑھنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ سنبھالنے کے لیے محنت مشقت کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی چار کر اپنا گزارا کر لیتی ہے، پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، جڑی بوٹیاں، درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتی ہے، نہ اس کے لیے اسپیشل کی چارہ بونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کاشت کرنے کی ضرورت ہے، خود چار کر اپنا گزارا کر لیتی ہے۔ اسی طرح اس کا دودھ، اس کا گوشت انتہائی مفید ہوتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے وہ باقی جانوروں کی بنسبت کتنا قیمتی ہوتا ہے، چونکہ یہ مفید زیادہ تو قیمتی ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک چھوٹا جانور ہے، جب چاہیں آپ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کو 5, 7, 10 ہزار روپے کی ضرورت ہے تو بکری بیچی اپنا گزارا کر لیا، لیکن اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، تو 5, 7, 10 ہزار کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کیسے بیچیں گے؟ لاکھ روپے، 2-1.5 لاکھ روپے کا جانور بیچنا آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے، تو جلدی انسان اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، پھر قرضہ لے گا، طرح طرح کے اور اس کو کام کرنے پڑیں گے۔ اس لیے بکری اس لیے مفید ہے، سنبھالنا بھی، اس کا دودھ نکالنا بھی، استعمال کرنا بھی، اور باقی اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔
تو اس لیے فرمایا کہ بہترین مال مسلمان کا بکری ہو، چند بکریاں لے، پہاڑوں میں جا کر اپنی زندگی گزارے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ پہلے یہ تمام فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، علم سے، عمل سے اور اپنی استقامت سے اپنی اولاد کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اس کو یقین ہے کہ اب بھی میں اس معاشرے کے اندر رہا تو میں بھی انہی کی طرح ہی بے دینی اختیار کر لوں گا، اور اتنی اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، تو اب بہتر ہے کہ تمام کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لینا، اپنے دین کو بچا لینا۔ تو ثابت سے یہ کیا کہ یفر بدینی من الفتن، اپنے دین کو لے کر ایک سائڈ پر ہو جانا، فتنوں سے بچا لینا، تو یہ دین ہے۔ تو ثابت ہوا کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، غلط کاموں سے بچانا، یہ بھی دین کے اندر شامل ہے۔ باب نمبر 13، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ، میں تم سے اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں، تمہاری بنسبت میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں۔ ہر انسان کا ایمان اس کے علم و معرفت کے بقدر ہوتا ہے، جتنا اس کا علم ہے، جتنی اس کی معرفت ہے، اسی طرح کا اس کا علم ہوگا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور معرفت کائنات میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے آپ کا ایمان سب سے زیادہ تھا۔ معرفت اور علم کے اندر یہ جیسے لفظوں میں فرق ہے، اسی طرح معنی کے اعتبار سے بھی جب ان کی لغوی طور پر دیکھا جائے یا استعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض اہل علم نے اس میں فرق بھی بیان کیا ہے کہ معرفت وہ ہوتی ہے کہ جس سے پہلے جہل لازمی ہے۔ ایک چیز کی معرفت سے پہلے اس چیز سے جہالت ہوتی ہے، پہلے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن علم سے پہلے جہالت لازمی نہیں ہے کہ پہلے اس کو جہالت ہو پھر ہی علم حاصل ہو، یہ ان کے اندر ایک اور بھی کئی طرح کے فرق کیے ہیں، لیکن ایک لطیف سا فرق یہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر علیم، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن معرفت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر استعمال نہیں کی گئی۔ اس کے لیے اس باب کے اندر دو چیزیں امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر مرجئہ کا رد کرنا چاہتے ہیں، یہ فرما کر کہ آپ کا فرمان ہے کہ انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کو تمہاری بنسبت زیادہ جاننے والا ہوں، تو جتنا زیادہ جاننے والا اتنا علم زیادہ ہے۔ تو مرجئہ جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی کیونکہ عمل شامل نہیں، جب عمل شامل نہیں ہے تو ایمان یکساں رہتا ہے، تو امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جب آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تو مطلب تم کم جانتے ہو، میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں تو ثابت ہوا جو حاضرین تھے، مخاطبین تھے، وہ اللہ کو نبی کی بنسبت کم ہی جانتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ اللہ کی معرفت تمام کو برابر کی نہیں، جب برابر کی نہیں ہے تو ایمان بھی برابر کا نہیں، ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہے۔ دوسرا کرامیہ کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اقرار باللسان ہی ایمان ہے۔ کرامیہ کا گروہ ہے جو باطل فرقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صرف زبان سے اقرار ہی ایمان ہے، نہ دل کی تصدیق لازم ہے نہ عمل لازم ہے۔ ان کا رد کیا وَأَنَّ الْمَعْرَفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، بے شک معرفت جو ہے یہ دل کے فعل کو کہا جاتا ہے، لِقَوْلِ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا تمہارا جو تمہارے دلوں نے کمایا، جو تمہارے دلوں نے کمایا اس کا اللہ مواخذہ کرے گا۔ یعنی صرف زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کی گرفت نہیں، جب تک کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا تعلق دل کے ساتھ بھی نہ ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہے۔ اس کے اندر اس آیت سے جو امام بخاری کا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے صرف اقرار کافی نہیں بلکہ دل کی تصدیق بھی ہے، کیونکہ مواخذہ دل کے قصب پر فرمایا، دل کے قصب پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ مواخذہ تمہارا کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ تو ثابت ہوا کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کا قصب، دل کا فعل بھی لازمی ہے، اسی لیے تو امام صاحب نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ،
دل کا بھی فعل ہوتا ہے، دل کا فعل اس کو جاننا پہچاننا، یہ دل کا فعل ہے۔ اس میں ایک شبہ تھا جس کا جواب امام صاحب دینا چاہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ ایمان تو قول اور فعل کا نام ہے، قول اور فعل سے عبارت ہے، تو جب کہ معرفت قول اور فعل نہیں ہوتی، جو معرفت ہے یہ نہ قول ہے نہ فعل ہے، تو امام بخاری نے اس کا جواب دیا کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ معرفت یہ دل کا فعل ہے، دل کے فعل پر یہ بولا جاتا ہے، اور اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جب کمی بیشی ہوگی تو ایمان کے اندر بھی کمی بیشی آئے گی۔ کسی کا یہ معرفت دل کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ اس آیت کے اندر وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اگرچہ آیت کا تعلق قسم کے ساتھ ہے، یہ قسموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو تمہاری زبان سے ایسے زبان سے نکل جاتی ہے نا بغیر سوچے سمجھے، اس قسم کا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں جو دل سے سوچ کر سمجھ کر جو تم نے قسم اٹھائی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اگر وہ تم نے واقع کے خلاف کی تو تم مجرم قرار پاؤ گے۔ قسم کی یہ 3 قسمیں ہوتی نا، ایک قسم ہوتی ہے کہ ایسے یمین لغو کہتے ہیں، ایسے انسان اللہ کی قسم اللہ کی قسم، ایسا اس کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے معمولی باتوں پر، جس طرح عرب لوگ ہے معمولی بات ای واللہ، تو یہ ای واللہ یہ اسم تھا، یہ بھی قسمی ہوتی ہے۔ تو مطلب کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا دل کا ارادہ نہیں ہوتا، دل میں صرف زبان سے یہ الفاظ ہوتے ہیں، تو ان کا مواخذہ نہیں ہے، اگرچہ یہ اچھا انداز نہیں لیکن مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور ایک قسم ہوتی ہے دل کا قسم، دل میں پتہ ہے کہ میں یہ چیز کام کر رہا ہوں، اگر اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، گزرے زمانے کے ساتھ ہے اور واقع کے خلاف ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس، یعنی وہ قسم جو انسان کو ڈبو دے گی، تباہ کر دے گی، کہ زمانہ ماضی کے بارے میں قسم اٹھائی اور اس قسم کے اندر جھوٹا تھا، پتہ تھا کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں اور میں جھوٹا ہوں، تو پھر قسم اٹھاتا ہے، یہ یمین غموس ہے، تباہ و برباد کر دینے والی۔ مثلا یہ موبائل اس کا نہیں ہے، اس نے پکڑ کر دی اللہ کی قسم یہ میرا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا نہیں ہے۔ کوئی چیز فلاں کام تو نے کیا جی، ہاں اللہ کی قسم میں نے کیا ہے، حالانکہ کیا نہیں ہے۔ زمانہ ماضی خواہ 1 منٹ گزرا ہوا ہو، 1 دن ہو، 1 مہینہ ہو۔ دوسری ایک قسم ہوتی ہے جس کا مستقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، تو اگر وہ کام کر لے تو بری ہو گیا، اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے کہا تھا اس کے مطابق کر لیا۔ لیکن اگر وہ نہ کرے تو یہ قسم جو ہے یہ منعقدہ اس کو کہیں گے، یہ یمین منعقدہ ہے، یعنی وہ قسم ہے جس کا منعقد ہوگی ہے، اب وہ اگر کفارہ دے دے گا تو بری و ذمہ ہو جائے گا، اگر کفارہ نہیں تو گناہ گار ہے۔ یہ 7ویں پارے کے ابتدا کے اندر یہ قسمیں اور ان کے کفارہ جو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ یہ آیت کریمہ یہ ایمان کے بارے میں، قسم کے بارے میں ہے، لیکن اس سے ایمان کا استدلال کیسے ہے؟ تو امام صاحب اس سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح قسم کا تعلق صرف زبان سے نہیں، جب تک دل ساتھ نہ ہو، صرف زبان نہیں بلکہ دل بھی ساتھ ہونا چاہیے، اسی طرح جو ایمان ہے، ایمان بھی صرف زبان کی بات کا نہیں، جب تک ساتھ دل بھی نہ ہو، تو زبان اور دل دونوں کا ساتھ ہونا یہ لازمی ہے۔ باقی عمل کے بارے میں تو بڑی وضاحت تو پہلے کاری دی ہے کہ عمل بھی لازمی چیز ہے، تو یہاں ان کا رد کیا جو صرف کہتے ہیں اقرار کر لینا ہی یہ ایمان ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا تمہارا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ اس سلسلے کے اندر حدیث نمبر 20 امام بخاری لائے ہیں، فرماتے حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام عن ابی عن عائشہ قالت، محمد بن سلام یہ امام بخاری کے شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلام بے قندی ہیں۔ سلام اور سلام زیادہ راجی یہ کہ لام مشدد نہ ہو، اگرچہ مشدد بھی بعض نے اس کو پڑھا کہ سلام بھی۔ قال اخبرنا عبدہ، وہ فرماتے کہ ہمیں ایک خبر دی عبدہ نے، عبدہ سے مراد عبدہ بن سلیمان کوفی ہے جو امام بخاری کے شیخ محمد بن سلام کے استاد ہیں۔ ان ہشام،
ہشام سے مراد ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام، اور ان ابی ہے، ابی سے مراد ہشام کے باپ یعنی عروہ بن زبیر ہیں۔ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الایمان بما یطیقون، آپ جب حکم دیتے ان کو، صحابہ کرام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے، امرهم من الاعمال، حکم دیتے ان کو اعمال میں سے، بما یطیقون جو ان کی طاقت میں ہوتا۔ جب آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو ان اعمال کا حکم دیتے جو طاقت میں وسعت میں ہے، مطلب آپ تخفیف کرتے، جتنا آسانی سے کر سکتی ہیں عبادات میں اتنی آپ ان کو کرنے کا حکم دیتے۔ قالوا انا لسنا کا حیات کا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے بے شک ہم آپ جیسے نہیں ہیں اے اللہ کے رسول۔ صحابہ کا ذوق اور شوق اور ہوتا کہ ہم اور زیادہ عمل کریں، مشقت والے اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں مبتلا کر کے زیادہ عمل کریں، تو صحابہ کا مطالبہ ہوتا کہ اللہ کے رسول ہم آپ جیسے تو نہیں ہے، آپ کو تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے سب معاف کیے ہیں، آپ اتنے بھی اعمال کر لیں گے تو کافی ہے، لیکن ہم پہلے زمانہ جاہلیت میں رہے، بڑے بڑے جرم کیے، اب مسلمان ہوئے ہیں، تو ہم بھی اتنے ہی عمل کریں گے تو ہماری نجات نہیں ہوگی، ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ زیادہ کا مطالبہ کرتے۔ قالو، وہ آگے سے کہتے انا لسنا کا حیات کا یا رسول اللہ، ہم آپ جیسے نہیں ہیں اے اللہ کے رسول، آپ جیسے نہ ہونے کی وجہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، بے شک اللہ نے معاف کر دیا آپ کے جو بھی پہلے ذنب تھے، جو پہلے گزر چکے جو بعد میں، جو بھی کوئی لغزشیں چھوٹی موٹی تھیں جو انسانی جو بشری تقاضے سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ نے آگے والی پیچھے والی سب کی سب آپ کی معاف کر دی ہیں۔ تو اس لیے آپ تو اتنے اعمال بھی کر لیں گے تو کافی وافی، کیونکہ آپ کا گناہ تو ہے ہی نہیں ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو ہمارا یہ وصف تو نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ ان اللہ قد غفر لک، بے شک اللہ نے معاف کر دیا آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو بھی پہلے گزر چکے ہیں آپ کے لغزشیں، وما تاخر، جو بعد میں ہیں۔ ذنب کا معنی کوئی انسانی بشری تقاضے سے جو لغزشیں غیر مناسب ہو جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے پھر درجے کے مطابق ہوتے ہیں۔ انبیاء کا جیسے درجہ شان بہت زیادہ تھا، تو ان کا معمولی سا کام بھی کوئی عام غیر مناسب کر لینا وہ بھی ایک بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یا پھر یہ ذنب کا معنی اعتراضات بھی کیا گیا ہے کہ مشرکین منکرین کے جو اعتراضات تھے وہ اللہ نے تمام کے تمام ظاہر کر دیے، وہ آپ کو کوئی جادوگر، کوئی ساحر، کوئی فلاں جتنے تو تمام اللہ نے ختم کر دیے، وہ خود آپ اس بات کا اعتراف کرنے والے بن گئے کہ وہ جو ہم الزام لگاتے تھے وہ الزام درست نہ تھے۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، آپ ناراض ہوتے یہاں تک ناراضگی آپ کے چہرے سے پہچانی جاتی۔ ان کے اس سوال پر کہ وہ اور مشقت والے کام، لمبے کام، یہ مطالبہ کرتے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے بارے میں فرمائیے، تو آپ یہ ناپسند کرتے کہ یہ اپنے آپ کو کیوں مشقت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَيَغْضَبُ، آپ ان کی یہ بات سن کر ناراض ہوتے۔ کتنی ناراضگی؟ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ناراضگی کے آثار آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتے۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، بے شک تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ جاننے والا اللہ کو میں ہوں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کے زیادہ معرفت رکھنے والا میں ہوں۔ تو جب میں اتنے اعمال کرتا ہوں اور میں اتنے اعمال کا حکم دیتا ہوں تو تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ تقوی والے اور زیادہ اللہ کے احکام کو جاننے والا بنانا چاہتے ہو؟ یہ آپ ان کو تنبیہ کر کے ان کو روکتے کہ ایسے جذبات مت رکھیں۔ اصل کے اندر صحابہ کرام کو ذوق اور شوق بڑا نیکی کا، جس طرح کہ صحیح بخاری کا وہ مشہور واقعہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 5063 میں آیا بھی ہے کہ 3 صحابی جو نئے مسلمان ہوئے تھے آپ کے گھر آئے، پوچھا آپ گھر میں نہ تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ گھر میں نہیں۔ انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، آپ عبادت رات کو کتنی کرتے ہیں؟ فرمایا کہ رات کچھ حصہ عبادت کرتے ہیں، کچھ حصہ آرام بھی فرماتے ہیں۔ اس طرح نفلی روزہ کبھی آپ نے رکھا ہے، کبھی چھوڑا بھی ہے۔ باقی آپ کے بیویاں ہیں، اولادیں ہیں، ان کے حقوق بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ ان تینوں نے سمجھا کہ یہ آپ کی عبادت
تو اتنی آپ کے لیے تو کافی ہے، لیکن ہم اسے زیادہ کریں گے۔ ایک نے کہا کہ میں تو پوری رات ہی عبادت کیا کروں گا، ایک لمحے کے لیے بھی لیٹوں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں گرمی سردی ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا، کبھی روزہ نہیں افطار کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنا ہی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ شادی کر کے ان جھنجھڑوں میں پھنسوں، نہ میں عبادت سے غافل ہوں، دن رات عبادت کروں گا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا کر تنبیہ کی کہ تم مجھ سے زیادہ بڑھنا چاہتے ہو، تو آپ نے منع کیا کہ مجھ سے زیادہ آگے کوشش مت کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق اعمال کیا کرو، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ ان اتقاکم، تم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، وعالمکم، اور تم سے زیادہ جاننے والا، باللہ، اللہ کو، آنا میں ہوں۔ تو جب یہ فرمایا کہ میں اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں، تو مطلب تم اتنا نہیں جاننے والے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کی معرفت ہر ایک کو ایک جیسی نہیں ہے، جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ایمان زیادہ ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ پیغمبر کا ایمان اور صحابہ کا ایمان یہ ایک جیسا نہ تھا، پھر صحابہ کا ایمان اور بعد والی امتیوں کا ایمان وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر درجہ بندی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عقیدہ اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔